الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ تعلیمات کا ایک اہم ترین حصہ ابھی آپ حضرات نے زندگی کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں آپ نے سنا۔ زندگی پرخیر ہونی چاہیے، زندگی پرخیر ہونی چاہیے، پرشرارت زندگی اچھی نہیں۔ پوری نظم کے ہر شعر پر ایک مستقل سبق ہے، لیکن اس نظم کے دو شعر آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کروں گا۔ اللہ جل شانہ کو نفس کی پاکیزگی مطلوب ہے، اور اللہ جل شانہ کو دل کی صفات حسنہ سے آراستگی مطلوب ہے۔ نفس میں خرابیاں نہ ہو اور دل اچھائیوں سے معمور ہو۔ اسی لیے جس نفس میں گندگی ہے اسے دور کرنے کا حکم ہے، اور دل میں جو اللہ کا غیر بسا ہوا ہے اس سے بھی دل کو صاف ستھرا رکھنے کی تعلیم ہے۔ نفس و دل کچھ پاک کر لیجئے غلام۔ بیعت ہونے سے جو مقصود ہے وہ یہ ہے۔ اب نفس پاک کیسے ہوگا؟ جن چیزوں کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے اس کا تقاضا نفس میں ہوتا رہتا ہے۔ مثلا خواہشات آدمی میں ابھرتی رہتی، اب ان خواہشات کی مخالفت کریں گے، دبائیں گے، پورا نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ گندگی چھٹنی شروع ہوتی۔ برائیوں کا میلان رجحان نفس میں پایا جاتا ہے اور وہ برائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ اب اگر اس برائی کو پورا نہیں کریں گے تو نفس آہستہ آہستہ پاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ رذائل جتنے پائے جاتے ہیں، رذیلہ کی جمع بخل اس میں پایا جاتا ہے، کبر اس میں پایا جاتا ہے، حسد اس میں پایا جاتا ہے، دشمنی اس میں پائی جاتی ہے، خود پسندی اس میں پائی جاتی ہے۔ تو اس کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کریں گے تو گندگی بڑھتی جائے گی، بچیں گے اس تقاضے کو پورا کرنے سے تو آہستہ آہستہ پاک ہونا شروع ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے بچنے کے لیے مجاہدہ چاہیے، مخالفت نفس چاہیے، حوصلہ ہمت چاہیے، ارادہ کوشش چاہیے، اللہ کا فضل چاہیے، سب سے پہلے ضروری تعلیم چاہیے، نیک صحبت چاہیے۔ یہ تمام چیزوں کا انتظام کریں گے تو ایسی صورت میں اس کے برے تقاضوں سے بچنا آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے۔ مجاہد ہے وہ شریعت کی نگاہ میں جو اپنے نفس سے مقابلے میں لگا ہوا رہتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہوتا ہے، اور یہ مقابلہ مسلسل کرتے رہنا پڑتا ہے، وقتی نہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو جہاد اکبر بھی کہا گیا۔
میدان میں جو مقابلہ کرتے ہیں دشمن سے وہ وقتی ہوتا ہے، لیکن اس سے جو مقابلہ ہے یہ مستقل چلتا رہتا ہے۔ وقتی طور پر کچھ کوشش کر لینا الگ بات ہوتی ہے، مستقل کوشش میں لگے رہنا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ اب یہ کوشش کرتے رہنے کے واسطے آدمی کو مرتے رہنا پڑتا، آدمی کو مرتے رہنا پڑتا۔ اسی کو فرمایا حضرت نے زندگی میں موت ہونی چاہیے، زندگی ہی زندگی اچھی نہیں۔ اسی کو سمجھانے کے لیے بزرگوں نے فرمایا موت سے پہلے مر جاؤ، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ زندگی لینے کے واسطے آئے تھے، مر جانے کی تعلیم دے رہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ کا، اور کیا مطلب ہے زندگی میں موت ہونی چاہیے کا؟ اس کا مطلب سمجھ لیجیے۔ اچھا، جو آدمی مر گیا اس کی کوئی خواہش رہتی؟ جو آدمی مر گیا اس کے ساتھ میں کیسا بھی سلوک کرو کچھ تو ہی بولتا۔ جو آدمی مر گیا اس کی کوئی آرزو، اس کی کوئی خواہش رہتی؟ ٹھنڈا پانی ڈالو کہتے تو بولتا، گرم ڈالو کچھ تو ہی بولتا، بدن کو آہستہ ملو کچھ تو ہی بولتا، دبا کے رگڑو کچھ بولتا، ادھر پلٹا دیے ادھر پلٹا دیے کچھ بولتا؟ جی بولا تو نلانے والا نہیں رہتا۔ سمجھ میں آیا مرنے سے پہلے مرنے کا کیا مطلب ہے؟ یا اور وضاحت کرنا چاہیے؟ ارے خواہش چھوڑو، چاہتے چھوڑو، آرزویں چھوڑو، اپنی مرادیں چھوڑ دو، اپنی ارمانیں ترک کر دو۔ اللہ جل شانہ جو معاملہ ہمارے ساتھ میں کر رہے ہیں اس پر اعتراض شکایت چھوڑ دو۔ ہم ان کے ہیں، وہ ہمارے ہیں، جیسا چاہیں کریں، ایسا کہیں کو ویسا کہیں کو، کچھ نہیں بولنا، سمجھے؟ زیادہ دیے الحمدللہ، کم دیے الحمدللہ، نہیں دیے الحمدللہ۔ بندے کا تعلق اللہ سے کیسا رہنا؟ یہ زندگی میں موت ہونی چاہیے، جیسا اس کی کوئی خواہش نہیں ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں، جیسے اس کی کوئی شکایت نہیں۔ اس لیے جان لو کون ہوتا ہے زندہ بندہ۔ زندہ بندہ وہ ہے جو مردہ بندہ ہو۔ افوض امری الی اللہ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا بس۔ اور مرید اس کو بولتے، اچھا سمجھو مرید کسے بولتے؟ خواہشہ ارمانہ لے کے آنے والے کو مرید نہیں بولتے۔ آج سے خواہشہ ارمانہ ختم بول کے بولنے والا مرید۔ وہی مطلب ہے اس جملے کا، مرید وہ ہے جس کی مراد اللہ ہو۔ مرید کون ہے؟ جس کی مراد اللہ ہو، روزی ہونا، فراخی ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، یہ بیماری جانا، وہ تکلیف جانا، وہ دشواری جانا، تو بھئی اللہ اس کی مراد ہے۔
محبت ہو جانا ان سے، پھر بندگی بندگی ہے. اسی لیے حضرت فرمایا بے محبت بندگی اچھی نہیں. اپنے کو بچے سے محبت رہتی ہے، بچہ ہمارے سے محبت کرتا، کبھی آگے کیا بولتا، کبھی آگے بولتا گود میں اٹھا لو، گود میں اٹھا لیتا. کبھی آگے بولتا جھک جاؤ سواری کر دو، گھوڑا بنا دیتا. محبت ہے. بولے ایسے سن رہے کہ نہیں سن رہے. ایک چھوٹا سا بچہ، ہماری چھوٹی سی اس کے ساتھ میں نسبت، گود میں اٹھا لے بولے تو گود میں اٹھا لے رہے، کندھے پہ بٹھا لے بولے تو کندھے پہ بٹھا لے رہے، سر پہ اٹھا لے بولے تو سر پہ اٹھا لے رہے جی. بنا کے پیٹ پہ بیٹھتے بولے تو پیٹ پہ بٹھا لے رہے. اور بہت سا تو آ کے مارتے پیٹتے بھی ہیں. آل رائٹ، سب چل رہا. محبت ہے نا. اللہ کو بندے سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے جیسا رکھے، وہ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں. ان کی خوشی میں میری خوشی ہے. دیا اللہ کا شکر ادا کرے اللہ خوش ہے، نہیں دیا صبر کرے اللہ خوش ہے. صحت دیا شکر کرے اللہ خوش ہے، بیماری دیا صبر کر لیے اللہ خوش ہے نا. اس کے واسطے مرنا سیکھنا. جو مرنا سیکھا وہی یہ راستہ چلنا سیکھا. اور یہ مر جانا ہی فنائیت ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانا اپنے آپ کو مٹا دیتا. وہ دانا اپنے آپ کو مٹائے تو بہترین قسم کا درخت، شاندار قسم کی شاخیں، پرکشش قسم کے پتے، جاذب نظر پھول اور ذائقے دار پھل نکلتے. کب؟ جب دانا اپنے آپ کو مٹاتا ہے. رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. پتا ہرا، سمجھے؟ اس کو ہاون دستے میں ڈال کے موٹے پتھر سے خوب پیستے، اسے پتا باقی نہیں رہتا، لکوڈ ہو جاتا. اس کے باوجود بھی ہرائی دکھتا. اس کو لگائے تو اس کے بعد میں بتاتا اس کے اندر کیا تھا چھپا ہوا. تو جو مٹنے کو تیار نہیں ہوگا کہاں سے گل و گلزار بنے گا؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. آسان رستہ ہے یہ راستہ چھوڑنے کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں. ابھی ہوتا وہی چھے جو انہوں چاہتے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ بولے ٹھیک ہے. اسی کو بزرگوں نے ایک جملہ فرمایا، مرضی مولا از ہمہ اولا. پوری تقریر تو یاد نہیں رہتی، یہ چھوٹا سا جملہ تو یاد رکھ لے سکتے ہیں نا. مرضی مولا از ہمہ اولا. اللہ کی جو مرضی ہے سب چیزوں سے افضل ہے، سب چیزوں سے اعلیٰ ہے، سب چیزوں سے بہتر ہے. یہ بزرگان دین کے پاس میں کچھ بھی نہیں رہتا تھا دنیا کا، پھر بھی پریشان نہیں رہتے تھے کئی کو. ہمارے پاس میں بہت کچھ ہے مگر ابھی بہت کچھ نہیں ہے بول کے پریشان ہے. ان کا نے کچھ بھی نہیں رہتا تو بھی پریشان نہیں تھے. عافیت والی زندگی تھی ان کی. میرے کو یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا بولے تو پریشانی، میرے کو کچھ بھی نہیں ہونا آپ ہونا بولے تو بس کام بن گیا. کس کے طالب ہے ہم لوگ؟ ہزارہ چیزوں کے طالب بن گئے. کوئی طالب اللباس ہے، کوئی طالب الغذا ہے،
جی کوئی طالب الاساسہ ہے، کوئی طالب الاراضی ہے، کوئی طالب الدکاکین ہے، کوئی طالب المساکن ہے. جی کوئی طالب الکراسی. جانتے کراسی؟ نہیں جانتے؟ جانتے تو یہاں کہیں بیٹھتے تھے. کراسی کرسی کی جمع ہے. کوئی طالب الصحت ہے، کوئی طالب الزوجہ ہے، کوئی طالب الاطفال ہے. جتنے جملے بولو سب سمجھ میں آ رہے ہیں یا تصریح کرنا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہے. کوئی مال کا طالب ہے، کوئی مکان کا طالب ہے، کوئی دکان کا طالب ہے، کوئی پلاٹوں کا طالب ہے، کوئی ساز و سامان کا طالب ہے، کوئی عہدہ کرسی اقتدار کا طالب ہے، کوئی صحت اور خواہشات کی تکمیل کا طالب ہے. ہزاروں چیزوں کی جب طلب رہیں گی تو اٹے کاٹے چبھتے رہیں گے تو سکون ملے گا. پورے کانٹے نکال کے پھینک دو، سکون ہی سکون ہے. جتنی چیزوں کو چاہ رہے ہیں نا اس وقت میں، جتنی چیزوں کو چاہ رہے ہیں، یہ تمام چیزوں کو لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے پہلے چاہے اور کوششاں کر کے بہت کچھ جمع کرے، مگر کس کے پاس کیا ہے وہ بتاؤ. کیا رہا ہے کسی کے پاس؟ کچھ تو بھی رہا ہے، لیکن نہیں رہنے والی چیز کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ بالکل ایسے ہی سمجھداری ہے اس میں جیسے سائے کو پکڑنے بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں. کس کو پکڑنے؟ سائے کو. بھاگتے چلے جا رہے ہیں بھاگ رہے. نہیں ملتا بھائی. بولے تو کیسا نہیں ملتا؟ جس دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی. ابھی مذاق اڑاتے ہوئے ایک صاحب بول رہے تھے، مذاق اڑاتے ہوئے ایک صاحب بول رہے تھے کہ صاحب گائے تو دودھ دیتی ہی ہے، بھینس تو دودھ دیتی ہی ہے، میں ایسا نظام بناؤں گا کہ بیل اور کھلگا بھی دودھ دیں گا، اور آپ تمام 100 کروڑ لوگوں کا آشیرواد مجھے حاصل رہا تو دنیا کی کوئی طاقت بیل کو دودھ دینے سے نہیں روک سکتی. جگہ سنا رہے تھے صاحب وہ مذاق اڑاتے ہوئے، پوری دنیا پیچھے پڑی ہوئی چیزوں کی. ارے بھائی کوئی سی بھی چیز نہ ملنے والی ہے نہ رہنے والی ہے. کچھ بھی نہیں تھا اکابر اور اسلاف اور بزرگان دین کے پاس، پھر بھی پریشان نہیں ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صرف دل میں وہ تھا جو ہونا چاہیے. ارے بھائی کسی عورت کا کوئی چھوٹا سا چاہیے تھا بچہ کھو گیا، سمجھو اس کو کھانا لا کے دے رہے ہیں، پھولا لا کے دے رہے ہیں، سامانا لا کے دے رہے ہیں، پیسے لا کے دے رہے ہیں، یہ لا کے دے رہے ہیں، وہ لا کے دے رہے ہیں، سکون ملتا ہے اسے؟ کچھ بھی تم لا کے مت دو، اس کا بچہ لا کے اسے دے دو، اس کو بولتی میری دنیا مل گئی، میرا سب کچھ مل گیا. اب جو آنا چاہیے دل میں وہ نہیں آیا، باقی سب کچھ آیا، تو کہاں سے سکون ملے گا؟ اب یہ ہزارہا چیزوں کو ہم لوگوں نے اپنے دلوں میں بسا رکھا ہے. اب بول صاحب بولے نمازاں پڑھو بولے تو پڑھ لے رہے ہیں، روزہ رکھو بولے تو رکھ لے رہے ہیں، تسبیح پڑھو بولے تو پڑھ لے رہے ہیں، کر رہے ہیں بندگی. مگر حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ بے محبت بندگی، محبت ہی نہیں ہے اس بندگی. ایک صاحب بول رہے تھے صاحب 4 نمازوں تو پڑھ لیتا ہوں، 5ویں نماز کو مشکل ہوتی. کیوں ہوتی بھائی مشکل؟ انہوں 50 پڑھو بولے تو آل رائٹ بولنا تھا اپن، انہوں 50 بھی پڑھو بولے تو ٹھیک ہے صاحب، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے.
اب یہ ہے 105 میں بھی ایک پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ وہ بھی بوجھ سے پڑھنے گئے تھے اکثر، شوق سے نہیں. چلو یار جاؤ مندی روڈ پہ مندی کھا کے آئیں گے، بول کے کیا شوق سے چلتا پوچھو نا کو. جی بریانی کھا کے آئیں گے، چلو تو بھول جاتا بریانی کا تم نام لے لیے، اب کوئی کام بیچ میں نہیں. اس سے بولو ذرا ربانی بنو، رحمان سے ملو، ہاتھ ہی نہیں ہوتا اس کا. سستی کاہلی سے نمازیں پڑھتے ہیں، بندگی میں محبت نہیں ہے. وجہ کہے کے واسطے وجہ یہ کہ نفس اور دل ابھی پاک نہیں ہوا. تمام خراب عادتوں سے نفس پاک ہو جائے، تمام دیگر آرزوؤں اور تمناؤں سے دل خالی ہو جائے، تو یہ ہے نفس و دل کا پاک ہونا. آرزوئیں، ارمانیں، تمنائیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم لوگوں نے دلوں میں جمع رکھی. جی تمناؤں اور آرزوؤں میں اور ضرورتوں میں جو فرق ہے اس کو نہیں سمجھتے لوگ. ضرورت تو بس ضرورت ہے، وہ بھی اس واسطے پورا کرنا ہے کہ انہوں پورا کرو بولے، وہ بھی ان کی نسبت سے ہے. ورنہ تو اتنی پریشانیوں سے جینے کا مسئلہ کیا تھا؟ 2-3-4 دن نہیں کھائے تو قصہ ختم ہو جاتا تھا، ہے نا. اس وقت میں انسانیت کا جو عالم ہے وہ کچھ ایسا ہے، کیا کیا ہونا یہ آرزوؤں میں لگے ہوئے ہیں، وہ کب ملیں گا یہ اس کے انتظار میں ہے. اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی نے کہا تھا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. پوری انسانیت کا اس وقت میں یہی حال ہے. زندگی کا ایک حصہ یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا کی آرزو میں ہے. اب وہ ہونے کے واسطے کیا کیا کرنا وہ کر کے وہ ملیں گا کا انتظار میں ہے. تو آدھی زندگی آرزو میں کٹ جا رہی ہے، آدھی زندگی انتظار میں کٹ جا رہی، مل رہا نہ ملا رہا کچھ. ساری پریشانی بس اس کی ہے. اسی لیے یہ جو نظم ہے، اس نظم کے جو اشعار ہیں ان پر دھیان دینا، توجہ دینا. یہاں ہمارے پاس کے منظومات، محامد اور مناقب اور نعتیں تعلیماً سنائی جاتی ہے، مستقل تعلیم پر مشتمل ہوتی ہیں. ہمارے ساتھی توجہ نہیں دیتے. سمجھنے کی کوشش کرنا جو اشعار پڑھے جا رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں نفس و دل کچھ پاک کر لیجئے غلام، گندگی ہی گندگی اچھی نہیں. اب وہ اچھی نہیں بول کے ایک وقت بولے تو شاید نہیں بیٹھا لوگوں کے دلوں میں، بول کے متشاعر صاحب جو ہے اچھی نہیں، اچھی نہیں، اچھی نہیں، دل میں بیٹھا ہی نہیں بول کے بولے شاید. کسی کو بولے تو گندا ہے، بولے تو اتنا متاثر ہے، گندا ہے تو گندا ہے تو گندا ہے، متوجہ ہوتا ہوں. ویسے انہوں بھی شاعر ہیں مگر چونکہ دوسروں کا سنا رہے تھے اس واسطے میں متشاعر بولا. اب محبت والی زندگی اپنانا ہو اور نفس کی پاکیزگی اور دل کی صفائی والی زندگی کو اختیار کرنا ہو تو ایسی صورت میں زندگی اصولی رہنا، بے اصولی نہیں رہنا. سبق وہیں سے شروع ہوا، بے اصولی زندگی اچھی نہیں.
بے حقیقت بندگی اچھی نہیں. جب زندگی اصول پر نہیں آئے گی، جو طریقہ ہے سیکھنے کا، سکھانے کا، کرنے کا، جاننے کا، عمل کرنے کا، فکری رخ کا، ظاہر و باطن کو اچھا بنانے کا، سنوارنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقے سے کرے تو اصول ہی ہے. اب وہ تو ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں کہاں سے زندگی با اصول بنے گی؟ اور چونکہ ویسا نہیں ہے اس بات سے حضرت بولے کیا زندگی کا ڈھنگ ہونا چاہیے. بے ڈھنگی زندگی ہے. اسی لیے کہتے ہیں 24 گھنٹے کے معمولات اپنے مقرر رہنا، علم حاصل کرنے کا ایک وقت رہنا، ذکر کرنے کا ایک وقت رہنا، مطالعہ کرنے کا ایک وقت ہونا، عبادتوں کا ایک وقت ہونا، ذکر کا ایک وقت ہونا، حلال کمائی کا ایک وقت ہونا، آرام کرنے کا ایک وقت ہونا، احباب سے دوستوں سے میل ملاقات کے سلسلے میں کوئی نظام متعین رہنا، اس کے ساتھ کیسا سلوک و رویہ ہونا چاہیے اس کا کوئی ضابطہ قانون مقرر رہنا، ایک اصولی زندگی رہنا چاہیے، ورنہ بے ڈھنگی زندگی. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کو کھانا ہونا اچھا ہونا، ڈھنگ کا کھانا رہنا، افغانی روٹی ہونا، تکا ہونا، جی فلانی جگہ کی بریانی ہونا، فلانی جگہ کی مندی ہونا، فلانی جگہ کا زردہ ہونا، فلانی جگہ کا پلاؤ ہونا، فلانی جگہ کی روٹی رہنا، فلانی جگہ کی حلیم ہونا، فلانی جگہ کی حریص ہونا، ہر چیز اس کو ڈھنگ کی چاہیے. کپڑے کیسے رہنا؟ ایک دم فٹ رہنا، سلائی اچھی رہنا، کپڑا ملائم رہنا، کاجے برابر برابر رہنا، گنڈی اسی کپڑے کے حساب کی رہنا، دونوں آستین برابر رہنا، سامنے کا دامن پیچھے کا دامن برابر برابر رہنا، کٹنگ صحیح رہنا، فٹنگ صحیح رہنا، ہر چیز صحیح رہنا کرتے. اگر سفید کپڑے میں ہری گنڈی لگا دیا تو درزی کے اوپر پلٹ جاتا ہے. اگر ایک کاجا چھوٹا ایک کاجا بڑا بنا دیا تو درزی کی کلاس لے لیتا ہے. بولے اس کو ہر چیز ہونا ڈھنگ کی. یہ کتنے حیرت کی بات ہے کہ اس کو ہر چیز ہونا ڈھنگ کی، انہیں رہنا بے ڈھنگا. حضرت بولتے تھے جو ڈھنگ کا رہیں گا اسے ملیں گی جنت، بے ڈھنگے کو تھوڑی جنت ملیں گی. اب ڈھنگ کا ہونے کیا مطلب؟ اس کا عقیدہ صحیح رہنا، اس کی عبادت صحیح رہنا، اس کے معاملات صحیح رہنا، اس کی معاشرت صحیح رہنا، اس کا ذکر صحیح رہنا، اس کی فکر صحیح رہنا، تو وہ آدمی ہے ڈھنگ کا. ہے بے ڈھنگا، پورے عالم میں ڈنکا بجا رہا میرے ساتھ میں ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا. تو خیر دوستو، آتے آتے تو ذہن میں یہ آیا تھا کہ میں ترتیب تعلیم آپ کو بتاؤں کہ پہلے آپ کو اپنے ظاہر کو شرع شریف کے مطابق بنانا چاہیے، دوسرے مرحلے پر باطن کو شرع شریف کے موافق بنانا چاہیے، تیسرے مرحلے پر اپنا تعلق اللہ جل شانہ سے استوار کرنے کے لیے علم قرب حاصل کرنا چاہیے. یہ 3 مراحل ہیں سلوک میں، یہ 3 مراحل ہیں. اسی مقصد سے بیعت ہونی چاہیے، ارادت اسی مقصد سے. دنیا بن جائے، حالات صحیح ہو جائے، رکاوٹیں دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ نہیں. بندہ بن جائے، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، آخرت کی زندگی ٹھیک ہو جائے، اس کی زندگی میں دین آ جائے،
یہ مقصد ہے اس تعلیم کا، اس نظام کا۔ بس آج چونکہ ابھی عصر کے بعد بھی ایک جگہ جانا ہے، پھر وہیں سے مغرب کے بعد میں ایک اور جگہ جانا ہے تاکہ عشاء کے بعد کا پروگرام ہو، تو مغرب کے بعد ایک جگہ، عشاء کے بعد میں ایک جگہ جانا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد سے عصر کے بعد میں نکلنا ہے۔ اس لیے میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ غنیمت ہے کہ وہ دونوں جگہیں شہر کی ہیں۔ آج اتنا ہی مذاکرہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق دے۔ یہاں کی ترتیب ذہن میں رہنا چاہیے ساتھیوں کو کہ یہاں اتوار کے دن 3 بجے تمام احباب شریک ہو جانا چاہیے، تاکہ 3 بجے سے 3:30 بجے تک تھوڑی دیر قرآن شریف کی تلاوت، درود شریف، استغفار آپ پڑھیں، اور پھر 15-20 منٹ آپ کی کتابی تعلیم ہو جائے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالیہ سنائے جاتے ہیں، جو ہماری اس مذاکرے سے کہیں زیادہ ہمارے لیے اہمیت کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس مذاکرے میں بھی شرکت کرنی چاہیے۔ تو 3 بجے سے 5 بجے تک کا وقت فارغ کر کے سارے ساتھیوں کو 3 بجے پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مگر چونکہ اب کئی دفعہ دیکھے کہ بیان 3:30 بجے ہوتا، تو اس وقت سے لوگ 3:30 بجے آنا شروع ہو گئے۔ جب یہ معلوم ہوگا کہ اب بیان 3:45 سے ہوگا تو 4:45 تک آتے رہیں گے، اور اگر یہ معلوم ہوا کہ نہیں 4 بجے سے پہلے دونوں بیان کرتے نہیں، بولتے ٹھیک 4 بجے پہنچنے کی کوشش کرتے۔ سنے جو نظام بنایا گیا ہے اس کی پابندی کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه اجمعين۔ ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم اجعل قلوبنا قلوبا سالمين، ووفقنا لما تحب وترضى، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔